یہ غلطیاں عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہماری ساری نمازیں خراب ہو جائیں گی، ساری نمازیں عبادتیں منہ پر مار دی جائے گی۔ ایک شخص آیا نا، اس نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے محلے میں پڑوس میں ایک عورت ہے جو بہت زیادہ نمازیں پڑھتی ہے، بہت عبادت کرتی ہے، سارا دن قرآن پڑھتی رہتی ہے اور روزے رکھتی ہے، نفلی روزے رکھتی ہے، صدقہ دیتی ہے، خیرات کرتی ہے، ہر دین کے کام کو بڑی لگن کے ساتھ کرتی ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محلے والوں سے لڑتی ہے، محلے والے اس سے خوش نہیں رہتے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جہنم میں جائے گی۔ اچھا، یہ جو اس نے کہا تھا نا کہ بہت زیادہ نمازیں پڑھتی، عبادت کرتی، یہ فرائض بھی کرتی تھی اور نوافل بھی بہت زیادہ پڑھتی تھی، پورا دن قرآن پڑھنا، روزے رکھنا، نفلی روزے اور نفلی عبادات، نفلی نمازیں، یہ سب بھی بہت زیادہ کرتی تھی، لیکن محلے والے خوش نہیں تھے، محلے والوں سے لڑائی جھگڑا، محلے والوں سے کپٹ، حسد، بغض، کینہ یہ رکھتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ عورت جہنم میں جائے گی۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور عورت ہے جو زیادہ نمازیں تو نہیں پڑھ پاتی ہے، زیادہ روزے تو نہیں رکھتی ہے، زیادہ عبادت تو نہیں کرتی ہے، لیکن محلے والے اس سے خوش رہتے ہیں۔ یہاں زیادہ عبادت نہیں کر پاتی ہے، زیادہ نماز نہیں پڑھ پاتی، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ 5 ٹائم پڑھتی ہے۔ عورتیں یہ نہ سمجھیں جب یہاں سے ریکارڈ ہو کے بیان پہنچتے ہیں نا تو پھر بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے بعض مرتبہ۔ وہ اس سے مراد یہ کہ وہ عورتیں جو فرائض 5 وقت وہ پڑھتی ہے لیکن زیادہ نہیں پڑھ پاتی، نفلی نہیں پڑھ پاتی، 1 مہینہ رمضان کے تو روزے رکھتی ہے، یہ تو کمپلسری چیزیں نا، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ تو کمپلسری ہے، ہر انسان پر لاگو ہے۔ اس کے علاوہ اس صحابی کا مطلب یہ تھا، اس انسان کا مطلب یہ تھا کہ زیادہ نفلی عبادات نہیں کرتی ہے، تہجد نہیں پڑھ پاتی ہے، صدقہ نہیں دے پاتی ہے، پورا دن قرآن پڑھنا، پورا دن نفلی روزے رکھنا یہ نہیں کر پاتی ہے، بس فرض پڑھتی ہے، زیادہ نفلی کام نہیں کر پاتی ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے محلے والے اس سے خوش رہتے ہیں، محلے والوں سے نہیں لڑتی ہے، محلے والوں سے حسن سلوک سے بات کرتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جنت میں جائے گی۔ اب آپ دیکھو کتنا بڑا مقام ہے پڑوسیوں کا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا للجار حق، پڑوسی کا سربری حق ہے۔ اگر آپ ہانڈی بنا رہے ہو نا تو گوشت بنا رہے ہیں تو اس کی ایسی خوشبو اٹھے کہ اگر کسی پڑوسی کے ناک کے اندر خوشبو چلی گئی تو پھر اسلام کہتا ہے کہ آپ ایک پیالے میں وہ سالن اس کے گھر پر بھی بھیجو۔ اور اگر کوئی پڑوسی آپ کا بھوکا سو گیا نا، چاہے وہ پڑوسی یہودی ہو، منافق ہو، مجوسی ہو، کوئی بھی ہو، اور آپ کھانا کھا کے سو گئے ٹن ہو کے، تو پھر قیامت کے دن آپ سے آپ کے پڑوسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، پوچھے گا کہ تم نے کھا کر فلاں دن سو گئے تھے، تم نے اپنے پڑوسی کی طرف جھانک کر بھی نہیں دیکھا۔ تو پڑوسیوں سے لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں، صدقہ خیرات بھی دے رہے ہوتے ہیں، تو الگ علاقوں میں جا کر دے رہے ہوتے ہیں۔ یار سب سے پہلے آپ پر حق ہے آپ کے پڑوسیوں کا، تو پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو عورتوں کے اندر یہ مادہ نہیں، وہ جلن، حسد، نفرت، کپٹ یہاں تک ہوتی ہے کہ بقرعید میں کوئی بکرا لے کر آئے نا کوئی پڑوسی، تو وہ بیوی اپنے شوہر سے کہہ رہی ہوتی یہ تم بکرا لے کر کے آئے ہو، اس کا بکرا دیکھو وہ کتنا زبردست بکرا لے کر کے آیا ہے، اور اس کے یہاں دیکھو کیسا گھر بن گیا، اس کی دیکھو یہ ریلائنس کی فریج ہے، ان کے بچوں کے پاس فلاں موبائل ہے، ان کے پاس یہ ان چیزوں سے عورتوں کو نکلنا چاہیے، ان چیزوں سے نکلنا چاہیے نا۔ حالانکہ آپ لوگوں میں چیزیں مردوں میں نہیں ہوتی ہیں، چیزیں عورتوں کے اندر زیادہ یہ مادے پائے جاتے ہیں، یہ والا یہ جو میں بتا رہا ہوں کہ کسی حسد، کینہ، اور مردوں میں ہوتا ہے، میں نفی نہیں کر رہا ہوں، آپ کی تعریف نہیں کر رہا، ہوتا ہے لیکن ان کے مقابل کم ہوتا ہے، ان کے مقابل۔ اور اگر وہ عورتیں انہی چیزوں پر تھوڑا سا کنٹرول کر لینا تو ان کے لیے پھر دیکھو کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے انعامات رکھے ہیں۔ 5 کام عورت کر لے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گارنٹی لیتا ہوں جنت میں انہیں گھر لے کر کے دوں گا۔ پہلا کام 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، دوسرا کام رمضان میں روزے رکھتی ہو، تیسرا کام اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا پرسنل مال دیا ہے تو زکات ادا کرتی ہو، چوتھا کام اپنے شوہر کی فرما بردار ہو، شوہر کی نافرمانی نہ کرتی ہو، پانچواں کام بد کردار نہ ہو، نیچر اچھا ہونا چاہیے، نیچر برا نہ ہو۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسی عورت جب کل قیامت کے دن آئے گی نا تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا جائے گا،
اور اللہ فرمائے گا اے عورت جس دروازے سے چاہے تو اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جا. تو کتنی بڑی فضیلت ہے ان 5 کام کرنے کی وجہ سے. تو ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ثواب بھی اسی طرح سے رکھا ہے کہ جیسا ان کا مادہ ہے اسی حساب سے ان پر ثواب بھی ذرا ذرا سے باتوں پہ، کپڑے دھونے میں ثواب، برتن مانجنے میں ثواب، جھاڑو لگانے میں ثواب، بچوں کو دودھ پلانے میں ثواب، بڑا ثواب ان کو ملتا ہے. تو لیکن وہ لینا چاہیں جب تو وہ ان چیزوں سے نکلتی نہیں ہے، وہ تو گھر کے کام کرتی ہیں، وہ بھی سوچ کر کرتی ہے کہ یار پڑی ہے تو کر رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں. بس برداشت ان کو نہیں کرنا چاہیے، ان کو کاموں کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور اپنی شوہر کی رضامندی کے لیے کرنا چاہیے.